السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اردو ادب سے متعلق ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی ساری ویڈیوز ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکے ہیں، تو اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو انہیں ضرور دیکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ تو آج ہم کھڑی بولی کی توجیہ یعنی کھڑی بولی سے متعلق جو اوصاف ہیں اور ان کے بارے میں کچھ ہم بات کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم یونٹ 1 سے یو جی سی نیٹ کا جو سلیبس ہے اس کے یونٹ 1 سے متعلق ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک ہے کھڑی بولی کے اوصاف، یہ تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے نئے احباب سے جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو کھڑی بولی کی توجیہ، کھڑی بولی کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ ٹھیک ہے، تو کھڑی بولی کی توجیہ پروفیسر گیان چند جین نے دو طریقے سے کی ہے۔ اپنی کتاب عام لسانیات، تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ لسانیات کے اوپر ان کی کتاب ہے پروفیسر گیان چند کی، تو اپنی کتاب عام لسانیات کے اندر اس طرح سے کی ہے انہوں نے کہ اردو کی ماترا دونوں کھڑے، اردو دیکھ لیجیے، اردو کے اندر جو ہے آ اور آ کا جو ہے الفاظ آتے ہیں، تو اردو کے اندر جو آ اور آ کی جو ساؤنڈ ہے اسے ہم ماترا کہہ لیں۔ اسی طریقے سے ہندی میں بھی آ اور آ کی جو یہ دونوں ماترے ہیں یہ دونوں کھڑے ہیں، اس لیے اسے کھڑی بولی کہا جاتا ہے، چونکہ ہم اسے جو پڑھتے ہیں تھوڑا سا اوپر کی طرف کھینچ کے پڑھتے ہیں آ یا پھر آ، یہ اردو کے اندر بھی ہے اور ہندی کے اندر بھی ہے آ اور آ، تو یہ جو تلفظ ہے، یہ جو ساؤنڈ ہے، تو یہ جو ہے دونوں کھڑے ہیں، تو اس لیے اسے کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ ایک توجیہ انہوں نے یہ لکھی ہے۔ اس کی ایک توجیہ یہ بھی، ہاں آپ اس کو یہاں پر ایک بات اور بھی دھیان رکھیں کہ یہ کھڑی بولی اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو ماترا ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آ اور آ کا تلفظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بالمقابل برج بھاشا کو جب لیتے ہیں تو برج بھاشا کے اندر آ اور آ کا ساؤنڈ، کھانا جانا، تو اس طرح کا آ کے ماترا والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں، بلکہ اس کے بالمقابل وہ او اور آؤ جیسے ساؤنڈ والے الفاظ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو برج بھاشا کہا جاتا ہے۔ آگے اس سلسلے میں ہم نے نوٹ لیا ہے کہیں تو وہ بات بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ دھیان رکھیں بس۔ تو اس لیے اسے ایک توجیہ تو اس کی یہ کی گئی کہ آ اور آ والے جو دونوں کھڑے ماترے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ ایک توجیہ اس کی یہ کی گئی ہے۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ کھڑی نہیں ہے بلکہ کھری بولی ہے۔ کھری مطلب صاف ستھری اور بالکل فصیح زبان ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی دونوں توجیہ کی گئی ہے۔ کھڑی بولی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو کھڑی بولی میں تشدید کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، مشدد الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسماء کا جمع الف نون لگا کر بھی بناتے ہیں، جیسے عورت سے عورتاں، قلم سے قلماں، یہ جو ہوتا ہے یہ بھی کھڑی بولی کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہو گیا یہ تشدید کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسماء کا جمع الف اور نون غنہ لگا کر کے بناتے ہیں، عورتاں، قلماں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مزید کھڑی بولی کے افعال میں جو افعال ہوتے ہیں اس میں مارتا ہوں یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ماروں ہوں، اس ٹائپ کے سینٹینس یا اس ٹائپ کا بھی کہ افعال استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی کھڑی بولی کی خصوصیات میں ہے۔ تو میں مارتا ہوں اور ماروں ہوں یہ بھی کھڑی بولی کے اندر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اردو اور ہندی جو یہ دو زبانیں ہیں یہ دونوں کھڑی بولی کی دو ادبی روپ ہیں، یہ دونوں ہی کھڑی بولی سے نکل کر آئے ہیں، یہ دونوں کھڑی بولی کی دو ادبی روپ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا برج بھاشا کے بارے میں، تو برج بھاشا کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے اسماء، افعال اور صفات کے آخر میں او اور او آتا ہے، یعنی او اور او کے الفاظ یا اس طرح کے ساؤنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ برج بھاشا کی پہچان ہے۔ برج بھاشا میں ہندی کے بڑے شاعر سورداس گزرے ہیں۔ کون ہے؟ ہندی کے بہت بڑے شاعر جو برج بھاشا کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ سورداس۔ ان کی شاعری کا بہت بڑا ذخیرہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ جیسے ایگزامپل برج بھاشا میں ہمارا جو یہ کھڑی بولی ہے، تو ہمارا
तुम्हारा ये खड़ी बोली में इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्रुज भाषा में यही हमारो तुम्हारो हो जाता है। तो नहीं, हमारा से हमारो, तुम्हारा से तुम्हारो बन जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको ये फ़र्क समझ में आ रहा, ब्रुज भाषा और खड़ी बोली की। इसी तरह से ब्रुज भाषा में मुस्तकबिल के अलामत के तौर पे गो या हूँ का इस्तेमाल होता है, लेकिन खड़ी बोली में गा गे गी का इस्तेमाल हम करते हैं, जाएगा खाएगा, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो ब्रुज भाषा में तो दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो अब देखते रहें। ब्रुज भाषा में मुस्तकबिल के अलामत के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, गो या हूँ इस्तेमाल होता है। जैसे चलो गो, चलो गो, चलोगे या चलेगा, ये इस्तेमाल करते हैं खड़ी बोली में। ब्रुज भाषा में बोलेंगे चलो गो, तो चलो गो के लिए, चलो गो चलोगे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चलूँ हूँ, चलूँ हूँ, चलूँगा या चलता हूँ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चलूँगा या चलता हूँ, ता हूँ, चलूँगा, ये आ वाले साउंड जो है ये सब खड़ी बोली के अंदर आते हैं, और चलूँ हूँ ये ब्रुज भाषा के अंदर है। इसी तरीके से अस्मा के जमा नून लगा करके बनाते हैं। जैसे घोड़ा, उसके जमा बनाएंगे घोड़न, नून लगा देंगे। ठीक है, फेल मुजारे में उर्दू में ता, यानी उर्दू मतलब खड़ी बोली, तो उर्दू में ता लगाया जाता है, जबकि ब्रुज भाषा में सिर्फ ता, इसमें ता अलिफ लगाया जाता है, और जबकि ब्रुज भाषा में सिर्फ ता लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं खड़ी बोली में, यानी उर्दू में करता है फिरता है, जबकि ब्रुज भाषा में बोलेंगे उसको करत है फिरत है बोलत है। तो करत है फिरत है बोलत है ये ब्रुज भाषा है, और आपको करता है फिरता है जाता है चलता है ये खड़ी बोली यानी उर्दू। ठीक है, ब्रुज भाषा में लाम के बजाय रा को तरजीह दी जाती है, यानी लाम के को वो एक तरीके से रा से बदल देते हैं, तो ये होता है। जैसे काजल को कजरा, बादल से बदरिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रुज भाषा और उसके साथ ही हमने खड़ी बोली, इन दोनों की कुछ मिसालें यहाँ पे ली हैं, और कुछ जो खुसूसियत हैं वो हमने यहाँ पे बयान की हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आएंगी। खैर आगे चलिए देखते हैं। डॉक्टर ज़ूर, मसूद हुसैन खां, महमूद शेरान, यहाँ पे एक चीज़ हमने ली है कि डॉक्टर मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ूर, मसूद हुसैन खां, महमूद शेरानी और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, ये सब माहिरीन लिसानियात हैं जिन्होंने उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में गुफ्तगू की है। चूँकि उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के सिलसिले में जिन लोगों ने भी गुफ्तगू की है, उनमें से ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो माहिर लिसानियात नहीं थे। ठीक है, इंशाअल्लाह ख़ानशाह हो गया, मीर अमन हो गया, सही सलमान नदवी हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनने उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में बात की है, लेकिन वो माहिरीन लिसानियात नहीं थे। ये चार लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा में बात भी की है, और ये माहिरीन लिसानियात भी हैं, लिहाजा इनकी बात में ज़्यादा वज़न होता है। तो ये सवाल आ सकता है कि वो कौन से लोग हैं जो माहिरीन लिसानियात भी हैं और उर्दू इर्तिक़ा के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की है, अपना ख़यालात पेश किया है। तो डॉक्टर मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ूर, मसूद हुसैन खां, महमूद शेरानी और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी हैं जिन्होंने उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में बात की, और ये सब माहिरीन लिसानियात भी हैं। ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिया है। ब्रुज भाषा में जमा बनाने का कायदा नून के इजाफे से होता है, जैसे बता दिया अभी ऊपर, घोड़ा से घोड़न, है ना, ढूंढ से ढूंढन, रों से रोअन वगैरह। ठीक है, आगे अब यहाँ पर हमने जो है कुछ चीज़ें ली हैं, चूँकि उर्दू अदब से मुताल्लिक़ और उर्दू की तारीख़ से मुताल्लिक़ बात हो रही है ख़ास करके यहाँ पे इस वीडियो में, तो हमने उर्दू अदब की तारीख़ पर चंद किताबें और उनके मुसन्निफ़ीन को यहाँ पे लिया है, ताकि उससे मुताल्लिक़ भी अगर सवाल आए तो आप उसे हल कर सकें। जैसे उर्दू अदब की नश्व नुमा में सूफ़िया किराम का काम, उर्दू अदब की नश्व नुमा में सूफ़िया किराम का काम, ये किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक़ की है। पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी की है, और पंजाब इनका नज़रिया भी यही है। इसी किताब के अंदर उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया था कि पंजाब उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई है। ठीक है, तो पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी का है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ठीक है, ये मसूद हुसैन खां की किताब है। इस तरह से दास्तान ज़ुबान उर्दू शौकत सब्ज़वारी की है। ठीक है, एजाज़ सुखन मुसन्निफ़ शेर अली ख़ां की है। इसी तरीके से डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की 3 अहम किताबें हैं जो लिसानियात में हैं। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने तारीख़ ज़बान उर्दू ही नहीं बल्कि 3 किताबें जो इन्होंने लिसानियात पे लिखी हैं। क्या क्या है? उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है, दास्तान ज़बान उर्दू ये भी, और उर्दू लिसानियात। तो ये 3 किताबें जो हैं जो लिसानियात पे हैं और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है।
اسی طریقے سے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی دو اہم کتابیں ہیں جو لسانیات پہ ہیں، دو اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں لسانیات پہ. کون کون سی؟ ہندوستانی فونیٹکس ایک کتاب ہے، اور دوسرا ہے وہ ہندوستانی لسانیات. تو ہندوستانی فونیٹکس اور ہندوستانی لسانیات یہ دو کتابیں ہیں جو انہوں نے لسانیات کے اوپر لکھی ہے. کس نے؟ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں اردو کے آغاز سے متعلق مختلف نظریات. کن لوگوں نے کون سے نظریات پیش کیے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے آپ کے اس میں کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات. ٹھیک ہے، تو یہ سوال کے شکل میں ہم لیتے ہیں اسے. کون کون سے ماہرین لسانیات ہیں، کون کون سے ماہرین لسانیات نے اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں گفتگو کی ہے؟ کیا ہے یہ؟ ماہرین لسانیات نے. بھی میں نے اوپر بتایا تھا یہ کہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ڈاکٹر شوکت سبزواری، مسعود حسین خان، محمود شیرانی، یہ سب ماہرین لسانیات ہیں جنہوں نے اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، آگے دوسرا سوال، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں گفتگو کی لیکن ان کا تعلق لسانیات سے نہیں تھا؟ وہ ماہرین لسانیات نہیں تھے. انشاء پرداز تھے، شاعر تھے، ہے نا، ادیب تھے، یہ تھے، لیکن ماہرین لسانیات نہیں تھے. جواب، انشاء اللہ خان انشاء، میر امن دہلوی، امام بخش صاحبائی، محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، نصیر الدین ہاشمی، سید سلیمان ندوی. یہ تمام لوگ جنہوں نے اردو کے بارے میں گفتگو تو کی ہے آغاز و ارتقاء کے بارے میں، لیکن یہ ماہرین لسانیات نہیں ہیں. ان میں سے کسی کا بھی تعلق لسانیات سے نہیں ہے، یعنی یہ ماہرین لسانیات نہیں ہے لیکن انہوں نے اردو کے آغاز کے بارے میں گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نظریہ دیکھتے ہیں. نمبر 1، سید سلیمان ندوی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا تھا. میں نے پوری تفصیل نہ لے کر کے صرف کن کا نظریہ کیا ہے بس یہ اس لیے لیا کہ تاکہ اسے آسانی سے یاد کیا جا سکے. سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ وادی سندھ میں اردو کا حیولہ تیار ہوا تھا. محمد حسین آزاد کا نظریہ کیا ہے؟ اردو برج بھاشا سے نکلی. کس سے ہے؟ برج بھاشا سے اردو نکلی. یہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 پہ ہم لیتے ہیں محمود شیرانی کا نظریہ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو اپبھرنش کے اس روپ سے نکلی ہے جو 11ویں صدی کے آغاز میں مدھیہ پردیش میں بولی جاتی تھی، یعنی مغربی ہندی. تو آپ اسے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مغربی ہندی سے نکلی ہے. ان کا نظریہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا ہے کہ اردو جو ہے مغربی ہندی سے نکلی ہے نا. چونکہ اپبھرنش جو مغربی اتر پردیش میں بولی جاتی تھی اسے ہم مغربی ہندی بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے. تو دیکھ لیں ان کا پورا نظریہ کہ اردو اپبھرنش کے اس روپ سے نکلی ہے جو 11ویں صدی کے آغاز میں مدھیہ پردیش میں بولی جاتی تھی. تو مدھیہ پردیش میں بولی جانے والی اپبھرنش سے نکلی ہے، اور مدھیہ پردیش میں بولی جانے والی اپبھرنش کو مغربی ہندی کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ مغربی ہندی سے نکلی ہے یا مدھیہ پردیش میں بولے جانے والی اپبھرنش سے اردو نکلی ہے. یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا محی الدین قادری زور کا نظریہ یہ ہے کہ اردو نہ پنجابی سے نہ کھڑی بولی سے نکلی ہے، نہ پنجابی سے نکلی ہے نہ کھڑی بولی سے نکلی ہے، بلکہ اس زبان سے نکلی ہے جو ان دونوں کا مشترکہ سرچشمہ تھی. یعنی پنجابی اور کھڑی بولی کے مشترکہ سرچشمے سے جو ایک زبان نکلی اس کا نام اردو پڑا. تو یہ محی الدین قادری زور کا نظریہ ہے. تو یہ پنجابی اور کھڑی بولی کے مشترکہ سرچشمے سے نکلی ہوئی زبان ہے. پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے کہ اردو کا سرچشمہ زبان دہلوی و پیرا منوش ہے، یعنی اردو دہلی میں پیدا ہوئی ہے. سیدھے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ ہے کہ دہلی اور دہلی کے جو لوگ زبان بولتے تھے اس زبان سے اردو نکل کر آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے. نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے دکن میں اردو کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نظریات تھے بہت مشہور جو میں نے یہاں پہ لیے ہیں 6 اور یہ ایک 7 نصیر الدین ہاشمی کا. تو 7 مختلف نظریات ہیں. ٹھیک ہے، آگے تھوڑی سی تفصیل بات کرتے ہیں، اس پہ دیکھیں کیا ہے. سید سلیمان ندوی کا اردو کے آغاز کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ سوال جواب آئیے. اردو کا حیولہ وادی ہند میں تیار ہوا، یہ ان کا نظریہ ہے. سید سلیمان ندوی کے نظریے کی تردید ماہرین لسانیات ڈاکٹر محی الدین قادری زور اور پروفیسر مسعود حسین خان نے کی ہے. کن کن لوگوں نے نظریات مطلب سلیمان ندوی کے نظریے کی تردید کی ہے؟ محی الدین قادری زور اور پروفیسر مسعود حسین خان نے. سوال، محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے کہ اردو اچھا محمد حسین آزاد کا کیا نظریہ ہے اردو کے آغاز کے متعلق؟
تو اردو کے آغاز کے متعلق محمود حسین آزاد کا کیا نظریہ ہے؟ جواب: اردو برج بھاشا سے نکلی ہے نا. آزاد کے نظریے کی تردید بھی محمود شیرانی، مسعود حسن خان اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نے کی ہے. ان 3 لوگوں نے، مسعود حسن خان، شوکت سبزواری اور محمود شیرانی نے. اردو کا تعلق پنجاب سے کس نے جوڑا ہے؟ کس نے جوڑا؟ ٹھیک ہے، پنجاب سے کس نے جوڑا؟ تو زیادہ مشہور تو یہ ہے کہ محمود شیرانی نے کہا ہے کہ پنجاب میں اردو ہے، لیکن خود محمود شیرانی نے بھی پنجاب میں اردو، اس میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان سے پہلے شیر علی خان نے اعجاز سخن میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اردو کا تعلق پنجاب سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں لوگ ہیں. محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو میں، اور شیر علی خان نے اعجاز سخن میں ہے نا اردو کا پنجاب سے تعلق بتایا ہے. لیکن شیرانی کے نظریے پہ محی الدین قادری زور اور مسعود حسن خان اور شوکت سبزواری وغیرہ نے اعتراض کیا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ہم اردو کا ابتدائی زمانہ جو ہے اس سلسلے میں کچھ بات کریں گے. ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ یونٹ پہ مکمل بات کر کے اسے اس ہفتے میں مکمل کر لیا جائے. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.